الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں حقوق العباد کے تعلق سے یہ کہ چھوٹے اور بڑے آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں۔ ظاہر ہے کہ معاشرے میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی، نہ پڑھے لوگ بھی۔ اس سلسلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات کیا ہیں؟ آئیے آپ کے سامنے 3 حدیث پیش کرتا ہوں۔ اس سے واضح ہوگا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات کیا ہیں، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ روایت ہے حضرت عمرو بن شعیب سے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا او یعرف شرف کبیرنا۔ روایت کرتے ہیں عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ، اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں، اپنے دادا سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرتا ہو اور بڑے لوگوں کے شرف، عزت اور وقار کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ نہ جی، اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ وہ اسلام سے نکل گیا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا پرواہ نہیں کرتا، گویا ایک قسم کی سختی سے یہ بات بیان کی گئی۔ دوسری روایت آتی ہے کہ عن انس رضی اللہ عنہ، یہ روایت ہے ترمذی شریف کی، قال جاء شیخ یرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأبطأ القوم ان يوسعوا له فقال صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ایک دوسری حدیث، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں ایک شیخ سے مراد یہاں یعنی بوڑھے آدمی تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ آئے۔ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ أَن يُسَوِّعُوا لَهُ، وہ چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بیٹھنے کا، آپ کے قریب بیٹھنے کا چاہتے تھے وہ، لیکن جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کے لیے گنجائش نہیں پیدا کی کہ ان کے لیے کچھ راستہ بنا دیتے۔ بوڑھے آدمی تھے، بڑی عمر کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے راستہ نہیں دیا، اور آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یہ ہدایت دی، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، یعنی وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے سنت کے خلاف کرتا ہے، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین سے وابستگی چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا خیال رکھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی نسبت چاہتا ہے تو اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، آپ چاہتے تھے کہ یہ بوڑھے آدمی، بڑی عمر کے آدمی آپ تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے راستہ نہیں دیا گیا۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے اور روایت ترمذی شریف کی ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ یعنی عمل کا بدلہ اللہ پروردگار عالم دنیا میں بھی دیتا ہے یا آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اللہ نے دعا بھی سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ مجھے دنیا کی بھلائی بھی دے اور آخرت کی بھلائی بھی دے، وقنا عذاب النار، اللہ تو مجھے عذاب جہنم سے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ یہی دعا فرمائی تھی، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اللہ تو ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں ہدایت دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نوجوان آدمی اپنے سے بڑے عمر کی والے کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، یہی نوجوان جب بڑی عمر کو پہنچے گا تو پروردگار عالم خالق کائنات کچھ ایسے لوگوں کو اس کے لیے مقید کر دے گا جو اس زمانے میں، یعنی بڑھاپے کے زمانے میں، وہ اس کی عزت کریں گے۔ آج تم عزت کرو گے بڑے لوگوں کی، کل جب تم بڑے ہو جاؤ گے اور شیخ کہلاؤ گے، بوڑھے کہلاؤ گے، تو دوسرے تمہاری عزت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان حقائق پر کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، حقوق اور معاملات کس کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، اور اس میں حقیقت میں باتیں بڑی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں چھوٹی نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ پیغام دیا تھا کہ دیکھو، دین کا کوئی حصہ میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا جو بھی راستہ میں نے سب کچھ بتا دیا، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اور غلط راستے، شیطان کے راستے، جہنم تک جانے کا راستہ، جو کچھ بھی تھا میں نے سب بتا دیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات، سلمان فارسی پر کسی نے طنز کیا تھا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک تو حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا تھا کہ یقیناً ہمارے نبی ہر کسی کو تعلیم دیتے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے بارے میں بھی تعلیم دیتے ہیں۔ حمام میں جاؤ تو یہ پڑھو، نکلو تو یہ پڑھو۔ یہ ہمارے پیغمبر کی ہدایات ہیں۔ تو حقیقت میں انسانیت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، وہ چاہے اسلام سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بحیثیت انسان انسان ہے۔ انسان کو درجہ اللہ نے دیا ہے، اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا، پھر یہ کہ جس کے اندر ایمانیات کا جوہر ہو، ایمانیات کی صفات موجود ہوں،
اس کا کیا درجہ، اور ہر ایک کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے انسانیت کے ناطے سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہدایات کیا تھے اور اس پر آپ کے اصحاب نے کیسا عمل کیا تھا، آئے کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کس سے کس طرح ملنا ہے، کس طرح تعلق رکھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، یا جو بھی ہیں، کس طرح ہمیں پیش آنا ہے۔ کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو سنیے، غور سے سنیے، اور صحابہ نے، تابعین نے کس طرح عمل کیا تھا۔ اسلام، یقیناً اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ کلمہ توحید، کلمہ رسالت تو ہے، اس کے بغیر تو کوئی مومن کہلائے گا نہیں۔ پھر یہ ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ لیکن اسلام صرف اسی پر نہیں ہے، اور بھی ہدایات ہیں۔ اللہ نے حکم دیا قرآن کے اندر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارے رسول تم کو جو کچھ دے اسے مان لو، جس سے منع کر دے اسے باز آ جاؤ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں جو تم کہوں اس پر عمل کرو، جس سے منع کر دو اسے رک جاؤ۔ قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے۔ تو اسلامی ارکان تو ہے، یقیناً ہے، اس کے بغیر مومن نہیں بن سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کے اور بھی ہدایات ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے علاوہ مجھے اور دیا گیا ہے، وہ آپ کی احادیث ہیں، آپ کی ہدایات ہیں، آپ کی فرامین ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں۔ تو آئیے ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا ہے حقوق اور معاملات کے ساتھ، تو ایمانیات کا جوہر ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں پیش یہ کروں گا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے رسول، آپ اس امت کے مربی ہیں، اس امت کے معلم تھے، مربی تھے۔ معاملات کے اندر آپ کے اندر کیا صفائی تھی آپ کی زندگی میں؟ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی آیت ہمیں ملتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ موجود ہے۔ ان کی زندگی کو اپناؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انہی کتابوں پر میں ایک کتاب طبقات ابن سعد ہے، الکبریٰ، اور بڑی مستند کتاب ہے، یہ تقریباً 14 جلدوں کے اندر موجود ہے، 14 یا تقریباً 10 ہے۔ طبقات ابن سعد سیرت پر بڑی اہم کتاب ہے، اور بہت مستند کتاب ہے۔ یہ کتاب بہت پہلے چھپی تھی، لیکن اس کے بعد آج بھی چھپتی جا رہی ہے۔ اس کے اندر ایک روایت ملتی ہے ابن ابی موسیٰ کے روایت سے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما توفی امر علی رضی اللہ عنہ صائحا یصیح من کان له عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ او دین فلیأتنی۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے ایک صدا لگوائی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں سے معاملات کرتے تھے،
قرض بھی لیا کرتے تھے، کچھ رہن بھی رکھا کرتے تھے۔ اگر کسی سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کوئی وعدہ کر لیا ہو، کسی سے قرض لیا ہو تو آئے میرے پاس آ کر کے لے جائے۔ آپ نے اعلان کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ پھر یہ کارروائی صرف اسی وقت نہیں ہوئی کہ انتقال کے بعد، بلکہ باضابطہ ایک سالانہ معمول بنا لیا تھا علی رضی اللہ عنہ نے۔ یہ حقوق کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں کہ مرنے والے کی طرف سے اگر کوئی قرض رہ گیا ہو، کوئی وعدہ رہ گیا ہو، تو چاہیے کہ اس کے وارثوں کو، جاننے والوں کو اس کو پورا کرے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، کسی صاحب نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے مرنے کے بعد، وفات پانے کے بعد ان کے ساتھ احسان کس طرح کر سکتا ہوں؟ 4 باتیں آپ نے بتائی تھیں۔ ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہنا۔ تمہاری دعائیں اور ان کے لیے استغفار ان کو فائدہ پہنچائیں گی، ایک ہدیے کے طور پر ان کو ملتی ہیں۔ تو ماں باپ پوچھتے ہیں پروردگار عالم نیک ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہارے اولاد نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ کہا اپنے ماں باپ کے وعدوں کو پورا کرو۔ ناظرین کرام، حدیث پوری نہیں ہوئی، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اپنے اگلے حلقے میں اس کو پورا کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔